نافرمانی کی سزا نام ہے اس کہانی کا جو آج آپ سننے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں 4 چھوٹے چھوٹے خرگوش رہا کرتے تھے۔ وہ چاروں اپنی ماں کے ساتھ ایک بڑے درخت کی کھو میں رہتے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا خرگوش بہت شرارتی تھا، وہ اکثر اپنی ماں کی نصیحت پر کان نہ دھرتا تھا۔ تینوں خرگوشوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی، جبکہ چھوٹے نے نیلے رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی جس پر چمکیلے بٹن دور سے ہی دکھائی دیتے تھے۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک بڑا کھیت موجود تھا جس کا مالک جبار نامی ایک شخص تھا۔ یہ خرگوشوں سے بڑا ناراض رہتا اور انہیں وہاں سے بھگانے کے جتن کرتا رہتا۔ ایک شام چاروں ننھے خرگوش باہر کھیلنے کی ضد کرنے لگے تو ان کی ماں نے انہیں باہر کھیلنے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ وہ سب بھول کر بھی جبار کے کھیت میں نہ جائیں ورنہ وہ انہیں پکڑ لے گا۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ جبار کے کھیت سے دور ہی کھیلیں گے۔ ماں کی اجازت پاتے ہی چاروں خرگوشوں نے اپنی اپنی ٹوکریاں لیں اور بیروں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بڑے تینوں بھائی بڑے شریف اور اچھے بچے تھے، وہ اپنی ماں کی بات بڑے دھیان سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے انہیں منع کیا گیا ہو، جبکہ چھوٹا ان سے مختلف تھا۔ وہ کسی قدر شرارتی اور شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ چاروں ہنستے اور کہکہے لگاتے ہوئے وادی میں نیچے اترے، جہاں ایک طرف بیروں کا باغ تھا اور دوسری طرف باڑ کے پیچھے جبار کا کھیت۔ وہ جب کھیت کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں سرخ مولیوں اور گاجروں کی خوشبو آئی۔ سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ کھیت میں داخل ہو کر خوب مولیاں اور گاجریں نکالی جائیں، مگر جبار کے خوف سے وہ سہم کر رہ گئے۔ چھوٹے نے ان تینوں کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگا۔ جب چھوٹے نے انہیں یہ بتایا کہ وہ کھیت میں جا کر مولیاں اور گاجریں لائے گا تو باقی تینوں دہل گئے۔ انہوں نے ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا، مگر چھوٹے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ تیزی سے کھیت کی باڑ کے نیچے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ چلتے ہوئے کچھ دور پہنچا تو وہاں اسے مٹر کا کھیت ملا جو چھوٹے سے حصے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مٹر کے دانے نکالے اور چبائے، جس کا ذائقہ اسے پسند نہ آیا۔ اس نے مٹر کے کھیت سے نکل کر دوسرے کھیت کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک طرف مولیوں کے پودے دکھائی دیے اور دوسری طرف گاجروں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ چھوٹے خرگوش نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں کسی کو نہ پا کر وہ کھیتوں میں گھسا اور مولیاں اور گاجریں اکھاڑ کر کھانے لگا۔ مولیاں تلخ تھیں جبکہ سرخ گاجریں بڑی میٹھی اور مزیدار تھیں۔ قریب ہی اس کو ایک عجیب پودے کا کھیت دکھائی دیا۔ اس نے پاس جا کر جائزہ لیا، وہ پودا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ البتہ جب اس نے اس کا پھل توڑ کر چکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پیاز کا پودا تھا جس کا ذائقہ کڑوا سا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے جبار دکھائی دیا، وہ گوبھی کے کھیت میں گھٹنوں کے بل بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا، اس نے جلدی سے واپس لوٹنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ پودوں میں حرکت پر جبار چونک پڑا۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو اسے ننھا خرگوش دکھائی دیا جو پودوں کے درمیان بھاگ رہا تھا۔ جبار نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور زمین کھودنے والا کھرپا پکڑا اور اس کے پیچھے لپکا۔ خرگوش اپنی طرف سے بہت تیز بھاگ رہا تھا، مگر جبار بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا۔ وہ چیخ رہا تھا، رک جاؤ ننھے چور، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ خرگوش ہڑبڑاہٹ میں بھول گیا کہ وہ باہر نکلنے والے دروازے کی بجائے مخالف سمت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس طرح وہ جبار کے گھر سے باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ ننھے خرگوش کی نظر باڑ پر پڑی جو اکھڑی ہوئی تھی اور اس میں تھوڑا سا راستہ اس کو باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی ہڑبڑاہٹ کے دوران گوبھی اور آلووں کے کھیت میں اس کے پیروں میں سے ایک جوتا نکل کر گر گیا۔ جوتا اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ اگر وہ جوتے کے چکر میں پڑتا تو یقیناً جبار اسے پکڑ لیتا۔ خرگوش نے جوتے کا خیال چھوڑ کر جان بچانے کی کوشش کی۔ وہ تیزی سے ٹوٹی ہوئی باڑ کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ باڑ خاردار تھی جس میں اس کی پیاری قمیص کا پلو پھنس گیا۔ خرگوش کو جھٹکا لگا اور وہ کلا بازی کھا کر گر پڑا۔ باڑ کے دوسرے حصے میں قمیص کا بٹن الجھ گیا۔ اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو جبار دکھائی دیا جو بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خرگوش کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ باڑ میں پھنسی ہوئی قمیص کو اتار کر اپنی جان بچائے۔ اس نے مجبوراً قمیض میں سے بازو نکالے اور قمیض اور جوتے گنوا کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ننھے خرگوش کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس باڑ کے پیچھے باہر کا راستہ نہیں بلکہ جبار کا اپنا گھر تھا۔ خرگوش کو جب راستہ نہ دکھائی دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ جبار کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اپنی قمیص اور جوتے کھو چکا تھا۔ اس نے جان بچانے کی کوشش کی اور سامنے دکھائی دینے والے بڑے کمرے میں جا گھسا۔ وہ جبار کا گودام تھا جہاں کھیتوں میں استعمال ہونے والے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے خرگوش کو ایک طرف پانی کا برتن دکھائی دیا جو خاصا گہرا معلوم ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف لپکا۔ اس نے برتن میں جھانک کر دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی دکھائی دیا۔ چھوٹے خرگوش نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہاں چھپنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ مجبوراً اسے پانی والے برتن میں گھسنا پڑا۔
وزن پڑتے ہی پانی اوپر اٹھایا اور چھوٹے خرگوش کا سارا بدن بھیگ گیا۔ پانی بڑا ٹھنڈا تھا، سردی کے مارے اس کے دانت بجنے لگے۔ اسی دوران جبار گودام میں داخل ہو گیا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، خبیث خرگوش، آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا، آج تو میں تجھے مار کر ہی دم لوں گا۔ چھوٹا خرگوش یہ سن کر ڈر گیا۔ ایک تو ٹھنڈ نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا، دوسرا خوف کے مارے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ جبار کو پورا یقین تھا کہ ننھا خرگوش گودام میں چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے اسے چیزوں میں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے خالی گملوں کو اٹھا کر دیکھا۔ اچانک اس کی نظر پانی کے برتن پر پڑی تو وہاں اسے اس کے کان دکھائی دیے۔ اچھا، تو یہ یہاں چھپا بیٹھا ہے، جبار چہک کر بولا۔ چھوٹے خرگوش نے گردن اٹھا کر باہر دیکھا تو جبار اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوٹا خرگوش پریشان ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے پانی کے برتن میں سے باہر چھلانگ لگائی اور ایک طرف لپکا۔ جبار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اسے جھکائی دے کر کھڑکی کے راستے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جبار نے ناکام ہو کر غصے سے اپنی لات گھمائی۔ چھوٹا خرگوش اس کی زوردار ٹھوکر سے بچ نہ پایا اور بری طرح لڑکھنیاں کھاتا ہوا باہر جا گرا۔ کھڑکی میں پڑے ہوئے پھولوں کے گملے بھی اس کے ساتھ گرے تھے۔ گملے زمین پر گرتے ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ گملوں کی کرچیاں چھوٹے خرگوش کے بدن پر چوٹ لگاتی ہوئی بکھر گئیں۔ درد کی لہر چھوٹے خرگوش کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگ سکے مگر جبار اس کے پیچھے تھا۔ اس نے جان بچانے کی کوشش میں ایک مرتبہ پھر دوڑ لگائی مگر اب اس کی رفتار تیز نہیں تھی۔ اس مرتبہ وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں بڑا دروازہ تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں بڑے دروازے پر پہنچ گیا مگر وہاں دروازہ بند دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، چابی دکھائی تو دے رہی تھی مگر وہ اس کی قامت سے بہت اونچی تھی۔ چھوٹے خرگوش نے اچھل کر تالا کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران وہاں ایک چوہیا آ گئی۔ چھوٹے خرگوش نے اسے دیکھا تو باہر نکلنے کے لیے راستہ دریافت کیا۔ چوہیا نے اسے پریشان دیکھ کر قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، ننھے خرگوش، میں اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گی جب تک تم مجھے کھانے کے لیے ایک بڑا مٹر کا دانہ نہیں دو گے۔ چھوٹے خرگوش کے پاس مٹر کا دانہ نہیں تھا، وہ تو اپنے جوتے اور قمیص تک کھو چکا تھا۔ وہ چوہیا کی منت سماجت کرنے لگا مگر اس نے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا، وہ نہ تو باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی جبار کے مکان میں سلامت رہ سکتا تھا۔ اسی دوران جبار کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ رونے لگا۔ چوہیا اسے روتا چھوڑ کر لوٹ گئی۔ چھوٹے خرگوش نے سوچا کہ رونے سے کام نہیں بنے گا، اسے راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ وہ گیٹ سے واپس مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھیتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا مچھلیوں کے تالاب پر پہنچا۔ وہاں ایک سفید بلی بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو کہ تالاب کی مچھلیوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بلی کو دیکھ کر چھوٹا خرگوش سہم گیا۔ وہ نظر بچا کر وہاں سے الٹے قدموں واپس لوٹا۔ وہ گوبھی کے کھیت میں پہنچ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کسی بڑے پودے پر چڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ وہ گوبھی کے پودے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ قریب ہی اسے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دے گیا تھا۔ اسی راستے سے وہ جبار کے کھیتوں میں داخل ہوا تھا۔ ابھی وہ خوشی سے جھوم ہی رہا تھا کہ اسے قریب سے آواز آئی، پکڑو پکڑو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو جبار اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ننھے خرگوش نے جست لگائی، جبار کے ہاتھوں میں سے نکل گیا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی دیر کرتا تو جبار نے اسے دبوچ لیا تھا۔ ننھا خرگوش تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا باہر نکلنے والے راستے کی طرف لپکا۔ جبار سمجھ چکا تھا کہ خرگوش اگر وہاں پہنچ گیا تو وہ اسے پکڑ نہیں پائے گا، اس لیے اس نے پوری قوت سے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ننھے خرگوش کی قسمت اچھی تھی کہ دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہوا اور وہ باڑ سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا۔ اسے ابھی تک جبار کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دور بیروں کے باغ میں اسے اپنے تینوں بھائی دکھائی دیے۔ وہ ان کی طرف چلا آیا۔ انہوں نے جب اس کی بری حالت دیکھی تو وہ گھبرا گئے۔ وہ اسے ساتھ لے کر گھر لوٹ آئے۔ جب ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ چھوٹا خرگوش جبار کے کھیت میں گیا تھا، وہیں اس کے جوتے اور قمیص کھو گئی تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ چھوٹے خرگوش کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور آئندہ کہنا ماننے کا وعدہ کیا۔ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا اور پھر بھائیوں کی جمع کیے ہوئے بیروں میں سے اسے حصہ بھی ملا۔ وہ مل جل کر بیروں کا مزہ لینے لگے۔ ادھر جبار کو چھوٹے خرگوش کے جوتے اور قمیض مل چکی تھی۔ اس نے عبرت کے لیے ان چیزوں سے پتلا بنا کر ایک کھیت میں لگا دیا تاکہ آئندہ کوئی خرگوش اس کے کھیت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔